آغاز میں آپ کو بتائیں الیکشن تب ہوگا جب انصاف ہوگا۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف کی غیر قانونی سزاؤں کا ازالہ کرنا ہوگا۔ الیکشن تب ہوگا جب عمران خان کی 200 پیشیاں پوری ہوں گی۔ مریم نواز نے الیکشن کی مشروط تاریخ بتا دی۔ نواز شریف کے خلاف کیسز خرگوش کی رفتار جبکہ فتنہ خان کے خلاف کیسز کچھوے کی رفتار سے چلتے ہیں۔ انصاف کا دوہرا نظام اب نہیں چلے گا۔ فیض حمید کی باقیات اب بھی عدلیہ میں موجود ہیں۔ نون لیگ نے اپنی سیاست قربان کر کے ملک کو بچایا ہے۔ عمران خان اپنی جماعت کا انتخابی نشان بلہ چھوڑ کر چوہا رکھ لے، دوسروں کو کہتا ہے کہ جیلیں بھرو اور خود چوہے کی طرح چھپ کر بیٹھا ہے۔ مریم نواز کی ساہیوال جلسے میں للکار۔ وہ تو تاہی چور، پاکستان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیاں تک نہیں چھوڑی۔ الیکشن ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا۔ اولاد چھپا کر پاکستانی قوم اور عدالتوں سے جھوٹ بولنے والے کو کھڑا کرو کٹہرے میں۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ جیل بھرو تحریک میں پورے ملک سے صرف 121 افراد نے گرفتاری دی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ ملک میں روز کوئی نیا تماشا لگاتا ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز کے پیچھے عمران نیازی ہے۔ مریم نواز ہی فتنہ خان سے نجات دلائیں گی۔ ملک کو اس نے معاشی طور پہ جو ہے وہ بانجھ کر دیا۔ عدالتی طور پہ اب اسمبلیاں توڑ کے آج آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں کیا حالات ہیں، وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی عدالتی طور پہ بھی اس فتنہ خان نے ملک کو بحران سے دوچار کر دیا ہے، اور یہ صرف ایک مرتبہ اس کو اقتدار ملا ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والا 9 رکنی لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ 5 رکنی بینچ میں سماعت جاری رہی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن 90 دن سے پہلے کا شیڈیول بھی دے سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کیا تاریخ دینے کے بعد کسی صورتحال میں بھی الیکشن تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 2008 میں انتخابات کی تاریخ آگے گئی تھی۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ وہ تو قومی سانحہ تھا۔ آج کی سماعت کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیو نیوز اسلام آباد جہانزیب عباسی۔ جہانزیب، آج کی سماعت کے حوالے سے تفصیلاً بتائیے گا۔ عائشہ، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں ہم نے ایک انوکھا واقعہ دیکھا کہ جس میں کیس کی سماعت 11:30 بجے تک کے لیے مقرر تھی کہ 11:30 بجے کیس کی سماعت ہوگی، لیکن اس میں ڈیلے ہوتا گیا، اس پہ کافی زیادہ قیاسرائیاں بڑھتی رہیں۔ لیکن پھر اچانک سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو 23 فروری کی عدالتی کارروائی ہے اس کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جب ہم نے اس حکم نامے کو پڑھا تو اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے خود کو بینچ سے الگ کر دیا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ بھی انہوں نے بھی اپنے الگ نوٹ لکھے، ان کو بھی اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا۔ 5 رکنی بینچ آیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں۔ اس 5 رکنی بینچ میں بھی جو سینئر جج صاحبان ہیں جیسے جسٹس قاضی فائز صاحب، جیسے سردار طارق مسعود، وہ شامل نہیں تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو عدالتی کارروائی کا آرڈر جاری ہوا وہ 23 فروری کا تھا، ایک سماعت 24 کو بھی ہوئی تھی۔ تو جب 23 فروری کو بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا تھا تو 24 فروری کو ان 9 جج صاحبان نے دوبارہ اس کیس کے اوپر سماعت کیسے کی؟ اٹارنی جنرل فار پاکستان کی جانب سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو کر 2 ٹوک الفاظ میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جو تاریخ صدر مملکت نے بتائی ہے وہ تاریخ درست نہیں ہے۔ 9 اپریل کو جو تاریخ صدر مملکت کی طرف سے دی گئی ہے یہ ناقابل عمل ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے کہا کہ اس وقت بھی اگر حساب لگایا جائے تو اس حساب سے 2 مئی سے پہلے عام انتخابات نہیں ہو سکتے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی لارجر بینچ جو پہلے 9 تھا اب وہ 5 رکنی بینچ رہ گیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت کل 9:30 بجے سے اس کیس کے اوپر سماعت کا دوبارہ سے آغاز ہوگا۔
پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI فے کی جانب سے جو بنیادی طور کے اوپر نہ صرف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی بھی استدعا کی گئی تھی، لیکن ان کی اس استدعا کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تسلیم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ نے تسلیم نہیں کیا۔ جہازیب عباسی بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ اسمبلیاں بحال کرتے ہیں تو آئین کو ختم کرنا پڑے گا، وزیر اعلیٰ کے اختیار کو کالعدم قرار دینا پڑے گا۔ ان کو سمجھنے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ بات اہم ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ آڈیو لیک کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ شیری مزاری کہتی ہیں کہ سمجھ نہیں آئی پنجاب اسمبلی دوبارہ بحال کرنے کی باتوں کی آخر کیا منطق ہے، عدالتی فیصلے کا انتظار کریں گے۔ عوام کو اداروں کے خلاف اکسانی اور نفرت پھیلانے کا کیس ہے۔ اسلام آباد کی عدالت نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ PTI چیئرمین عمران خان نے امجد شعیب کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا الزام، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ تھانہ رمنا پولیس اور پروسیکیوٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ پولیس نے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پروسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اختیار کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے سرکاری ملازمین کو کام کرنے سے روکنے اور بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی۔ ابھی مزید تفتیش کے لیے ملزم کی ضرورت ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے وکیل نے کہا، میرے موکل نے ایک مثال دی، اس میں جرم والی کون سی بات ہے؟ کیس درج کرتے ہوئے پروسیس کے خلاف ورزی کی گئی۔ کافی عرصے سے امجد شعیب کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا، ان کی گرفتاری ظاہر کرتی ہے پاکستان میں جمہوریت اور آزادی کو مکمل طور پر تباہ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ میں مزید کہا، گرفتاری کا مقصد ہے حکومت کی تبدیلی کی سازش اور ہینڈلرز کے ذریعے چلنے والی بدماشوں کو فسطائی حکم کو بچایا جا سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر پاکستانی حقیقی آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور پاکستان کو بچائے۔ سپریم کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا، تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ جو تنقید کرے اس کو اٹھا لیا جائے۔ اسلام آباد میں تھانہ رمنا پولیس نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو ان کے رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا۔ T20 کرکٹ میں تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ ایک ٹیم صرف 10 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور دوسری ٹیم نے ہدف 2 گیندوں پر ہی حاصل کر لیا۔ آئل آف مین کی کرکٹ ٹیم نے اسپین کے خلاف مینز T20 کرکٹ میچ کے کم ترین سکور کا عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ اسپین میں کھیلے گئے میچ میں آئل آف مین کی پوری ٹیم 10 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ ٹیم کے 6 بیٹر 0 پر آؤٹ ہوئے، جبکہ جوزف بروس نے سب سے زیادہ سکور بنایا جو محض 4 رنز تھا۔ جواب میں اسپین نے 11 رنز کا ہدف صرف 2 گیندوں پر حاصل کر لیا۔ 27 فروری کا دن تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھارت کی رسوائی اور پاکستان کا فخر بنا۔ 4 سال قبل پاکستان کے ازلی بزدل دشمن نے پلوامہ میں حملے کا ڈرامہ رچایا اور ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی۔ بھارتی میڈیا سے جنگی صورتحال کا ماحول بنایا، مگر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے منہ توڑ جواب دیا۔ 2 بھارتی طیارے تباہ کیا اور انڈین پائلٹ ابھینندن کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ اور ناظرین، چائے بھی کیا چیز ہے جو دشمن کو سرحد پار کرنے پر مجبور کر دے، پھر چاہے اسے جہاز پر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ ٹی از فینٹاسٹک۔ سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان برپا ہو گیا۔ بھارتی میڈیا نے چائے کی پیالی پر طوفان کھڑا کر دیا۔ قسمت میں چیزیں لکھی ہوں تو بندہ جنگی جہاز پہ بھی آ کر کھا جاتا ہے۔ اس طرح کی کچھ میم سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملی ہیں، اور یہ وہ دن ہے جب ابھینندن کو زخمی حالت میں پکڑا تھا اور بہت اچھے سے خاطر تواضع کی گئی تھی، چائے پلائی گئی تھی جس پر ابھینندن نے کہا ٹی واز فینٹاسٹک۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ ابھینندن کو آج ہی کے دن گرفتار کیا گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ جو میمز آ رہی ہیں سامنے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ چائے بھی کیا چیز ہے جو دشمن کو سرحد پار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट यकम मार्च तुर्किया के शहर इस्तंबुल में शुरू हो रहा है। एजुकेशन समिट में यूरोप और एशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की 200 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ शिरकत करेंगी। 18 यूनिवर्सिटीज़ का पाकिस्तानी वफ्द एप्सिप के प्लेटफॉर्म से शिरकत के लिए इस्तंबुल पहुँच गया है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और सदर एप्सिप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना था कि कॉन्फ्रेंस में शरीक पाकिस्तानी माहिरीन तालीम दुनिया को पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के मैदान में अपनी कामयाबियों और तालीमी मयार के बारे में रोशनास कराएंगे। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट में पाकिस्तान पहली बार एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शिरकत कर रहा है। वफ्द में पाकिस्तान की 18 यूनिवर्सिटीज से वाबस्ता 33 माहिर तालीम शरीक हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और सदर एप्सेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तुर्किया पहुँचने पर एप्सेप मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में पेश करेंगे। दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज तालीम के फरोग और बेहतरी के लिए किस तरह काम कर रही हैं। सी पाकिस्तान होने जा रही है, उसमें इन सारी पार्टनर यूनिट्स को इनवाइट किया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तानी नौजवान कितना क्रिएटिव है और इनोवेटिव है। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अवैस रऊफ साहब का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे सिंध के सदर कादी साहब माशाल्लाह ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं। जनरल सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद से, फेडरल चैप्टर के सदर जो है डॉक्टर बासित साहब वो मौजूद है। तो मैं इन सब का और बाकी सारे मेंबरान मुअज़्ज़ज़ मेंबरान का, क्योंकि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन में की स्पिरिट है एप्सप में। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया पे को हम दिखा सकते हैं, तो हमारे लिए ये यूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का कहना था स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए MOU साइन करेंगे। उन्होंने कहा कि इवेंट के दौरान सीखने और सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा। हमारे लिए ये यूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स यूरोप से, एशिया से पहुँचे हुए हैं और कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मलेशियन, टर्किश, यूरोपियन यूनिवर्सिटी से MOU साइन हो फैकल्टी एक्सचेंज के लिए, स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको सिखा सकते हैं। एप्सेप के प्लेटफॉर्म से यूरोप और एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज को अगस्त में होने वाली सी पाकिस्तान एक्सपो में शिरकत की दावत भी दी जाएगी। इंटरनेशनल यूरो एशिया हायर एजुकेशन समिट 1 मार्च से 3 मार्च तक तुर्किया के शहर इस्तंबुल में जारी रहेगा।